الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز دوستو، ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما وہ عظیم خاتون ہیں جن کے بارے میں ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان برگزیدہ بیویوں میں ایک بیوی ہیں جن کو اللہ پاک نے اور جن کے ذریعے اللہ پاک نے امت کو ہدایت کی بہت بڑی تیاری اور سامان عطا فرمایا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں ان کا نام ہے حارث بن ابی زرار. سخت دشمن اسلام اور حنین کی جنگ تک، بلکہ اس سے ایک روایت ہے 5 ہجری تک جتنی جنگیں ہوئیں، ہر جنگ میں یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل نظر آئے. کسی بندے نے ان سے حضور کے خلاف مدد چاہی تو اس نے مدد دی، مال چاہا تو مال دیا، جو چاہا اس بندے نے دیا ہے. بنی مستلق کا یہ سردار ہے، خاندانی رئیس ہے. ایک جنگ ہے جس کا نام ہے غزوہ مریسی. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مد مقابل اس کے باقاعدہ رہے ہیں جنگ میں. اس جنگ میں ان نے حضور علیہ السلام سے شکست کھائی. 600 مردوں کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا. جو عورتیں لڑنے کے لیے میدان عمل میں آئی تھی ان کو گرفتار کر لیا، ان کے ساتھ بچے بھی آ گئے، اور سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے اور پتہ نہیں کیا جنگی ساز و سامان یہ چھوڑ کر بھاگ گئے. اسلام نے لے لیا. انہی میں حارث تو بھاگ گیا، اس کا جو داماد تھا جو اس کی بیٹی کو ساتھ لے کر آیا، مصافح، یہ خاوند ہے حضرت جویریہ کا. یہ دونوں آئے تھے تو مصافح قتل ہو گیا، حارث کا داماد. ان کی بیوی حضرت جویریہ جو بعد میں ام المؤمنین بنی ہے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کنیز اور لونڈی بن گئی. رئیس کی بیٹی ہے، سردار کی بیٹی ہے، لیڈر کی اولاد ہے، تو اس میں لیڈرشپ والی کوالٹیز تو تھیں. تو ان نے اس بندے سے کہا جن نے اس کو گرفتار کیا کہ دیکھو اب 2 طریقے ہیں، یا تو تم مجھے اپنی باندھی بنا کر رکھو، اور یا تم مجھے کسی پیسوں کے عوض آزاد کر دو. اسلام میں اگر مالک اپنے غلام کو کہہ دے کہ اتنے پیسے لے کر آؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو یہ جائز ہے، اور اسے کہتے ہیں مکاتب بنا دینا. تو اس نے انہیں مکاتبہ بنا دیا، بھی اتنے پیسے لے کر آؤ. ان کے پاس اتنے تھے نہیں، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا. بلکہ فرماتی ہے پہلے میں نے ایک خواب بھی دیکھا تھا کہ مدینہ کے علاقے سے ایک چاند ابھرتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے. یہ اپنے حالت کفر کی بات کر رہی ہے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کے فلاں صحابی ہیں، اس نے مجھ سے اتنا مال مانگا ہے، مجھے آزاد کر دے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم خاندانی رئیس ہیں، اگر آپ میرے ساتھ تعاون فرما دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھائی کے ساتھ بدلہ دوں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہیں، ان کے مشورے سے کہا کہ دیکھو مال تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کو پورے حالات معلوم ہو کہ خاوند قتل ہو گئے، یہ مسئلہ ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ میری زوجیت میں آ جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آفر فرمائی تو انہیں قبول کر لی. انہیں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ مال ادا ہوا، یہ مکاتب سے آزاد ہو گئیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ نکاح ہوا. نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور پاک کے حصے میں آئے 40 غلام جو ان کے 600 مردوں میں سے تھے، حضور نے فرمایا تیرے حق مہر کا کچھ حصہ یہ ہے کہ تیرے خاندان کے بندے میں آزاد کر رہا ہوں. حکمت دیکھیں اللہ کے رسول کی، مصلحت دیکھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 بندوں کو آزاد کیا تو ان 600 میں سے ایک کو بھی صحابہ نے گرفتار نہ رکھا. کہ یہ رسول اللہ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، ہم ان کو آزاد کرتے. یہ بندے یہاں سے اٹھے ہیں نا، اور یہ واپس نہاد ہو کر آئے اور انہیں کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا دشمن کی خواتین کو لوگ عزت کو تار اور تاراج کر دیتے ہیں، اور تم اسے عزت دے کر، نکاح دے کر اپنے گھر کی حرمت بنا رہے ہو. ہم یہاں سے واپس نہیں جاتے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے.
حارث کو پتہ چلا ان کے والد کو، ایک عرصہ گزرا نا کہ میری بیٹی کو کسی نے باندھی بنایا ہے، غلام بنایا ہے، تو اس نے بڑا مال اکٹھا کیا جتنا کر سکتا تھا، رئیس خاندانی، پیسے، مال، گھوڑے، اونٹ، سب کچھ اکٹھا کیا اور لے کر آ گیا۔ میں کہ مدینہ آتا ہوں، جس بندے کی یہ غلام ہوگی میری بیٹی اس کو دوں گا یہ مال، اسے کہوں گا میری بیٹی مجھے دے دو۔ اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا۔ راستے میں آتی ہے وادی عقیق، یہ قدید سے گزرے تھے، عقیق پہ پہنچے۔ عقیق مدینہ منورہ سے تھوڑا 40 کلومیٹر کے لگ بھگ کا فاصلہ بنتا ہے، ایک وادی ہے، بہت پیاری وادی ہے۔ اس سے گزرے تو اس کے دل میں خیال آیا دو اونٹوں کو دیکھ کے، بہت پرانے اس کے اونٹ تھے اور بہت خوبصورت تھے، کہ یار یہ دو اونٹ ساتھ نہیں لے جاتا، اس کو کہیں چھپا لو، باقی اتنا مال تو ہے۔ تو اس نے چھپا لیا۔ ابھی یہ مدینہ داخل نہیں ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول کو بتایا جویریہ کے والد آ رہے ہیں، اور اسے پتہ نہیں ہے وہ آپ کی بیوی ہے، اس نے سمجھا غلام ہے اور باندھی ہے، اور وہ اونٹ اور مال اور ساز و سامان لے کر آ رہا ہے۔ لیکن اس نے دو خوبصورت اونٹ اسے لگے تھے، اچھے لگے، سارے راستے میں سوچا وہ فلاں جگہ چھپا کے آیا ہے۔ جب حارث آئے مدینہ میں، پتہ کر کے حضور علیہ السلام کے دربار میں آئے اور آ کر کہا میں نے سنا ہے آپ نے میری بیٹی کو باندھی بنایا ہے، ہم خاندانی رئیس ہیں، ہمارے اوپر عیب نہ آئے، یا آپ سارا مال لے لیں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میری بچی چھوڑ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنا مال دے گا؟ انہوں نے کہا یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا۔ اپنے اونٹوں کے، اپنے گھوڑوں کے، اپنی بکریوں کے تعارف کرائے، مال، درہم، دنانیر۔ حضور علیہ السلام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا حارث کب تک مخالفت کرو گے؟ ایک بات کہوں، اجی فرمائیں کہ خوبصورت اس میں دو اونٹ شامل نہیں ہیں، مجھے لگتا ہے وہ تمہیں پسند ہے اور تو نے کہیں چھپا دی ہیں، وہ دو اونٹ دو گے تو پھر بات بنے گی ورنہ نہیں بنتی۔ آپ علیہ السلام نے بطور مزاح سے کہا، تو اس بندے نے کہا اب میں سن پہلے چکا تھا، دیکھ میں نے اب لیا، آپ کے پاس واقعی آسمان سے خبریں آتی ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا لیں۔ یہ حارث بن ابی ذرار مسلمانوں کے بہت بڑے سردار بنے، عظیم صحابی رسول ہے، یہ رسول اللہ کے سسر ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ میری بیٹی آزاد ہو سکتی ہے؟ کہا وہ آزاد ہے، وہ تو باندھی نہیں ہے، اس کو تو میں نے اپنی عزت اور اپنے حرم میں قبول کیا۔ تو اس بندے کے لیے پوری زندگی یہ باعث صد افتخار رہا، اس کی وجہ سے اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا، پورا قبیلہ۔ اس کے بعد ایسی کوئی جنگ نہیں ہے جہاں پر لوگ اس کے پاس مدد لینے کے لیے آئے ہوں، یہ اسلام کا سپاہی بنے۔ حضرت حارث ابن ضرار کا کبھی ذکر ہونا تو میں آپ کی خدمت میں ان کا تفصیلی واقعہ رکھوں گا۔ ابھی میں نے ان کی بیٹی پر بات کرنی ہے، حضرت جویریہ پر۔ حضرت جویریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقت میں آ گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیوی کے لیے حضرت اماں عائشہ کہتی تھیں کہ میں نے بڑی خوش قسمت عورتیں دیکھی ہیں، اس جیسی خوش قسمت عورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ کا وجہ کہ یہ اسلام میں آئی ہے، حضور کے حرم میں آئی ہے، باپ دشمن اسلام تھا وہ بھی مسلمان ہوا ہے اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ خاتون خود اپنی گردن نہ چھڑائے، پورے خاندان کی گردنیں چھڑا کر چلی جائے، کتنی خوش قسمتی ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور علیہ السلام کا نکاح کسی مصلحت کی بنیاد پہ تھا کہ قوم پوری کی پوری اسلام کی طرف آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح جو ہیں وہ شہوت کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ کسی اور دنیاوی غرض کی بنیاد پہ نہیں ہے، وہ دینی اور مصلحت کی بنیاد پہ ہے۔ اتنی زیادہ اس عورت کے اندر عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، باقی کتابوں میں بھی اس پر حاشیے میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو انہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے دیکھتے۔ ایک بار کا واقعہ، اللہ کے رسول صبح کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے کہ دیکھو جویریہ کیا کر رہی ہے۔ حضرت اماں فرماتی ہیں، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ، حسن اس پر ختم تھا، ملیحہ و ملاحہ کا لفظ بولا ہے کہ اتنا حسن تھا کہ یوں دیکھنا آنکھ ملا کر بہت مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت اماں جان عائشہ فرما رہی ہے، سوکن دوسری سوکن کی تعریف کر لے بہت بڑی بات ہے، اور صحابہ کرام کے ہاں تو سچائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو مصلی پہ بیٹھا دیکھا، آپ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ اشراق کے بعد ہے یہ مصلی پر بیٹھی ہیں، اندازہ لگا درمیان میں ناشتے کا ٹائم بھی ہے، بچے نہیں تھے تو کوئی کھانا پینا کیا تھا وہ اپنی ذات پہ خود برداشت کیا۔ حضور علیہ السلام چاشت کے وقت آئے، مصلی پہ بیٹھی عبادت کر رہی۔ دوپہر کے وقت قریب تھا، ابھی دوپہر نہیں ہوئی، اللہ کے رسول آئے تو حضور علیہ السلام نے اب بات فرمائی کہ جویریہ اتنے ٹائم سے عبادت کر رہی ہو کہ یا رسول اللہ اپنے خاندان کی اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں، اپنے والدین کے لیے معافی مانگ رہی ہوں، اور اللہ رب العزت کو راضی کر رہی ہوں کہ آپ ہی نے تو فرمایا گھر آخرت کا ہی ہے، دنیا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ تجھے ایک جملہ بتاتا ہوں، وہ کہا کرنا اتنے ٹائم کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ پھر تو سکھا دیں، وہ کون سا جملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے فرمایا یوں کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ جملے کیا دے گی تو اتنے ٹائم کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔
یہ حدیث پاک حضرت جویریہ کی عبادت کی بنیاد پہ امت کو ملی ہے۔ یہ جو پیکج ہے نا اتنے ٹائم کے بجائے اتنے ٹائم میں ہو جانا، ایک جملے میں ہو جانا، یہ اسلام کا پیکج حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر ملی۔ اور ایک مسئلہ اور، شاید یہ مسئلہ امت میں نہ کھلتا جو حضرت جویریہ کی وجہ سے کھلا ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، حضور علیہ السلام ہاشمی ہیں، حضرت جویریہ ہاشمیہ نہیں ہیں، بنی مستلق بنو خزاعہ کی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جویریہ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صدقہ ہے جو مجھے کسی نے مالک بنا دیا ہے۔ ظاہری بات ہے ہاشمیوں پہ صدقہ نہیں ہے، سید پہ صدقہ نہیں ہے، سید صدقہ کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب بھی مالک وہ ہے یا تجھے ہدیہ دے دیا فلاں خاتون؟ کیونکہ مجھے تحفہ دے دیا، اب مالک میں ہوں۔ سنیں حضور علیہ السلام کا جواب، حضور نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیہ، صدقہ تمہارے لیے، تو مالک بن گئے تو اب تم مجھے گفٹ کر رہی ہے، ہمارے لیے تو تحفہ ہے، یہ کھانا جائز ہے۔ یعنی کوئی سید کو مالک بنا دے یہ تو صدقے کا معاملہ نہیں بن سکتا، ہاں غیر سید کو مالک بنا دے، وہ سید کو پورا بکرا بھی کھلا جائے تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے امت کو ثابت ہو کر ملا ہے۔ سید جویریہ رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کی کئی روایات ان سے مروی ہیں، کئی ایک روایات احادیث سنایا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی چھوٹی ہیں؟ آپ اندازہ رکھیں رسول اللہ سے 38 سال چھوٹی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 6 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 40 سال کا زمانہ پایا ہے۔ تقریباً 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے گئی ہیں۔ اس وقت ولید بن حکم تھا مدینہ کا عامل، اس نے جنازہ پڑھا اور قبر میں دفنا دیا گیا۔ ام المؤمنین 9 امہات المؤمنین کی اکٹھی قبریں ہیں جنت البقیع میں۔ اللہ ہم سب دوستوں کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ تو ان میں ایک قبر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی بھی ہے۔ ان کا نام برہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا برہ کا معنی ہوتے ہیں نیکوکار، یہ کہنا مناسب نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو جویریہ کہو۔ اس کا معنی ہوتے ہیں خوبصورت بچی، خوبصورت لڑکی، یہ نام دیا اللہ کے رسول نے، وہ نام بدل کے یہ نام رکھا ہے جویریہ رضی اللہ عنہ۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اس خاتون کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔